حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ سہمنے کا کیا مطلب ہوا جی؟ ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ ہمارے اولیاء لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے، صوفیاء نظریات مضبوط کرتے، یعنی کوئی ماننے والا بھی نہیں مسلمانوں کا داتا صاحب آ کے بیٹھ گئے، نظریہ پکا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ خواجہ اجمیر جا کے وہاں بیٹھ گئے، ایک جناب انہوں نے خیمہ لگایا اور وہ تو مضبوط نظریے والے لوگ تھے، کچی کچی باتیں کرنا لوگوں کو۔ وہ ایک بات لکھی ہے بزرگوں نے، ایک بادشاہ کو وہم ہو گیا تھا کہ اگر صبح صبح کو برا بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا کام نہیں ہوتا۔ بدشگونی لیتے ہیں نا لوگ۔ وہ شکار کھیلنے جاتا تھا تو کہتا تھا سارے راستے خالی کرا دو، فلانا بندہ کو اگر کوئی بندہ متھے لگ گیا تو پتہ نہیں شکار ہوگا کہ نہیں۔ وہ شکار کھیلنے نکلا، ساری سڑکیں خالی کرا دیں۔ ایک بندہ تھا بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے چولہا جلانا تھا گھر میں، اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ آ رہا ہے۔ وہ چڑھ گیا سڑک پہ، قابو آ گیا فوج کے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تمہیں کہا تھا اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو میرے کام خراب ہو جاتے ہیں، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اس کو پکڑ کرنا بادشاہ نے ایک درخت سے باندھ دیا، کہا اگر تو شکار ہو گیا، اچھا شکار کھیلنے جا رہا ہوں تو اسے آزاد کر دوں گا، اور اگر اچھا نہ ہوا تو چونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا لہذا سزا دوں گا۔ اب دھوپ میں بندے کو باندھ کے رکھیں اور سارا دن گزر جائے۔ شام کو عصر کے بعد بادشاہ واپس آیا، کہنے لگا کھول دو اسے، میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، ورنہ میرے کو متھے لگ جائے تو میرے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں، دن صحیح نہیں گزرتا۔ تو اب وہ صبح سے بیچارہ بندہ ہوا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ تنگ آئے پھر وہ سخت باتیں کرتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا مرنا تو ہے ہی پر کچھ اچھی بات کر کے مرے۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار ٹھیک ہوا ہے؟ کہ ٹھیک ہوا ہے۔ کل سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو ٹھیک گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا نہیں ٹھیک گزرا۔ اب سوچ کے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ نحوست لیتے ہیں لوگ، جان بوجھ کر کمزور کرتے ہیں، میرے بھائی پکے ہو جائیں۔ اچھا ایک اور بات، ایک دن ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے جی کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار باندھ دیا ہے۔ سچی گل دسیا جی انج ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دے کر رزق کر لے تے راہ چو بندہ کو بن چڑے؟ ہوتا ہے ایسے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بابا جی سرکار اور فلانے؟ چھوڑیں آپ مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو۔ بابا سچا وہ ہوتا ہے جو رب رسول کا رستہ دکھائے۔ اللہ والوں کی بیعت کا معنی یہ، میں غلام ہوں ایک درویش کا، ہم فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں، منم غلام علی حیدری یم قادری۔ لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، الذین آمنوا، پکا نظریہ، پکا۔ ہاں محنت کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، بیٹھے نہیں رہنا، جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، نوجوان کام نہیں کرتے۔ نوجوانوں ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا، ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے، جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی۔ ایک پیشہ برا وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں۔ کمزور نہ بنے، طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ نکلو گھر سے، نکلو، نکلنے کا ارادہ کرو، پروگرام نکلنے کا بناؤ۔ نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی کریں، کام کاج کریں، جانور پالیں، جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے عزیز کام کریں اللہ۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے، وہ کروں جس کی ضرورت ہو۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے۔
میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں, آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے. اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا, ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا, اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو. آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں, بات مانیں. آپ میری کوئی بات مانیں گے, میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا. کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ, کوئی شے نہیں, اللہ جانتا ہے کیا ہے مسئلہ. ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی, بات نہیں مانتی قوم. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, پہلے لوگ دعا لیتے تھے, آج کل فوٹو لیتے ہیں. پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو, اب کہتے ہیں کبھی فوٹو بن جائے نا. وہ بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے, خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے. تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان, مضبوط عقیدے, اور پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے. متقی کون ہوتا ہے بولیے؟ نمازی, نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں, حج کرنے والے کو, سخاوت کرنے والے کو, گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں. پرہیزگار, کوشش کرے گناہوں سے بچے, اس کو متقی کہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو, ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے, ساتھ پرہیز بتاتا ہے. مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا, دیر بڑی کرتے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہیں, بولتے نہیں بالکل بھی. بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے. لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے. روزہ رکھ لیتے ہیں, غیبت سے پرہیز. حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز. پرہیز کرے, پرہیز کرنا تقویٰ ہے. پرہیز کرنے والا متقی ہے. متقی اللہ کا دوست ہے. اپنی زندگی میں تقویٰ, پرہیزگاری اختیار کرے. اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. معصوم نہیں ہوتے, ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں. مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے, پرہیز کی جائے. تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے, حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں, کانٹے دار, تو کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے, دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے. فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے. اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں. کہتے میں تویز لیا سی تو میں ٹھیک ہو گیا, تو بندہ دوائی لیا بھی ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو. اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے, پھر تو تیرا پیر کامل ہے. اور اگر تو پیری مریدی, آج کل نہیں منع کرتے پیر, وہ کہتے نظرانہ آ رہا ہے, نسانوں کی لوڑ ہے ڈکنے دی, یہ جرم کردہ کرے, ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاندہ ہے کہ نہیں. باقی چھوڑو, یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. نعت کا نعت پڑھ رہا ہے, دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا, دامن حضور دا, تو 40,000 تو کچھ ہے چھڑ, وہ نہیں چھوڑتا. وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے. تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہے, بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں. اور بڑا ہو گیا, یہ کمائی کا ذریعہ ہے. لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے, یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں. خدا کے بندو, اللہ سے ڈرو. میں نذرانے کا مخالف نہیں, لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے. آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے. اللہ کے بندے, تقویٰ, پرہیزگاری, اس کا سبق, اس کا درس. اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. سب سے پہلا تقویٰ زبان کا. آپ جو بولیں سوچ کے بولیں, زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں, جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں, رب سے ڈر کے بات کریں.